لیکن کچھ اعرابی ایسے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ اعرابی ایسے ہیں، دیہاتیوں میں سے ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں نا، یہ جو اعرابی ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی شان ہی الگ ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ خرچ کریں گے قربات عند اللہ وصلوات الرسول، سبحان اللہ، یہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے قرب الہی حاصل ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیں ملیں گی، دعائیں ہمیں ملیں گی۔ قربات عند اللہ، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیں ملیں گی۔ الا انہا قربت لہم، اللہ فرما رہا ہاں ہاں یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے۔ واضح فرما دیا رب نے کہ یہ خرچ کرنا جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور صلوات الرسول کا بھی یہ ذریعہ بنے گا۔ صلوات الرسول سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات الرسول سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے استغفار کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے لیے بخشش کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، ان کا خرچ کرنا ان کا یہ عقیدہ تھا۔ بدو بھی تھے، حالانکہ بدو تھے، لیکن ان کا ایمان تھا رب کی ذات پر اور یوم آخرت پر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں ہمیں اس خرچ کرنے سے رب کا قرب نصیب ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعائیں ہمارے لیے جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی، اس وجہ سے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی، سابقون الاولون کی، کیسے؟ عمدگی کے ساتھ پیروی کی، باحسان، احسان کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان لوگوں کو رب نے انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہ وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ رب سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں، ایسے باغات بنائے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ السابقون الاولون، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، ان سے والسابقون الاولون کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ والسابقون الاولون سے مراد آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مکہ میں بھی رہ کر، مدینہ میں جا کر، دونوں قبلوں کی طرف، چونکہ تحویل قبلہ کا جو حکم تھا وہ مدینہ شریف کے اندر ہوا، مسجد قبلتین، وہاں پہ بھی جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں پہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں والسابقون الاولون والے کہ جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ ویسے فضیلت تو بنتی ہے، فضیلت تو بنتی ہے کہ ان کے قبلے دونوں قبلے ہیں، یہ فضیلت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب ہوئی، حالانکہ پہلے سارے نبی بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے،
لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فضیلت ملی، پھر سرکار کی خواہش پر تعویل قبلہ ہوا۔ تو جو سرکار کے ساتھ صحابہ تھے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، وہ والسابقون الاولون کی فہرست میں آتے اور مختلف اقوال ہیں اس میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ آپ نے نام گن کے فرمایا یہ لوگ جو ابتدائی طور پر جنہوں نے سبقت کی اسلام کے اندر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بس اسلام کا اعلان ہی فرمایا تھا، تبلیغ شروع ہی کی تھی بغیر دلیل کے، جنہوں نے اسلام قبول کر والسابقون الاولون، یہ وہ لوگ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ کیا اپنے لیے انصار کا نام تم نے خود رکھا ہے؟ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا، یا آسمان سے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے ہمیں یہ نام عطا فرمایا ہے، انصار والا آسمان سے عطا فرمایا گیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، نسائی احمد مصنف احمد کے اندر، اور ابن شعبہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے انصار سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار کے ساتھ بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے مبغوض قرار دے گا۔ انصار کی فضیلت کے بارے میں قرآن واضح ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر ان کی فضیلتیں بھی الگ، انصار کی فضیلتیں بھی الگ، اللہ نے ان کو دونوں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، دو تین آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور یہ حدیث حسن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار سنو، میری جماعت وہ ہے جس کے پاس میرے اہل بیت نے پناہ لی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری جماعت وہ ہے کہ جس جماعت کے پاس میری اہل بیت نے جا کر پناہ لی، اور بلا شبہ میری جماعت انصار ہے۔ سرکار نے واضح طور پر بیان فرمایا میری جماعت کون سی ہے جی؟ انصار۔ پس تم ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دو۔ تم کیا کرو، انصاری جو ہیں ان میں سے اگر کوئی بندہ غلطی کرنے والا ہے تو اس کو معاف کر دو، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اور ان کے محسن کو قبول کرو، ان کے احسانات ان کی نیکیوں کو تم کیا کرو، قبول کر لو، لیکن اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو۔ اور یہاں تک کہ نہیں، ان کی غلطیوں کو ہی معاف نہیں کیا، فرمایا سرکار نے اگلی حدیث پاک سنی حضرت معاذ بن رفاع سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لیے اس طرح دعا فرمائی، توجہ، اے اللہ انصار کی اولادوں کی، انصار کی اولادوں کی اور ان کی اولادوں کی، اور پھر ان کے غلاموں کی اور ان کے پڑوسیوں کی بھی مغفرت فرما۔ یہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انصار کون تھے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا شاید۔ انصار وہ ہیں جن کے پاس مہاجرین نے جا کے پناہ لی، جن کے پاس مہاجرین نے جا کر پناہ لی تھی، مدینے والے انصاری، مدینے والے انصاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کہا تھا من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہے رب کی بارگاہ میں؟
پیش ہونے کے لیے، یہ رب کی تبلیغ کو آگے پھیلانے کے لیے کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے تھے، تو پھر ان کے واریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں۔ لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری کون ہیں؟ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری کون ہیں؟ مدینے والے سارے کے سارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری ہیں، مدینے والے۔ تو ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں فرما رہے ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، ان کے غلاموں کو، اور ان کے پڑوسیوں کو بھی۔ واہ، دیکھنا پڑوسی ہونا بھی ایک شرف ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑوسی ہے کسی کا، نیک لوگ ہوں گے تو یہ بھی شرف ہے ان کے پڑوس میں جانا، اور اللہ کے گھر کے پڑوس میں جانا۔ ہم ڈرتے ہیں بھائی چھوڑو، ہر وقت اذان کی آواز آتی رہے گی، کیا ضرورت ہے اللہ کے گھر کے پاس گھر لینے کی؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی پڑوس میں جانے سے بھی اللہ کریم اتنی کرم اور فضل کی بات سے فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، میں نے تو آج پڑھی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، طبرانی نے اس کو روایت فرمایا معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 7 میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ حنین میں عطا فرمایا تھا، قریش میں سے اہل مکہ اور دوسرے لوگوں کے درمیان سرکار تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت، تو انصار غضبناک ہو گئے، انصار غضبناک ہو گئے، سرکار کو محبت بھی تھی ان سے، انصار کیا ہو گئے؟ غضبناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے گروہ انصار، اس مال غنیمت کے بارے میں تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچی ہے، جس کی تقسیم میں نے لوگوں کو ترجیح دی ہے، تمہیں ترجیح نہیں دی ہے، لیکن لوگوں کو میں نے اس وجہ سے ترجیح دی ہے چونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تاکہ وہ اسلام پہ پختہ ہو جائیں، تاکہ جیسے وہ آج شہادت دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، تاکہ اس طریقے سے یہ کل بھی شہادت دیں۔ میں نے اس وجہ سے ان کے درمیان یہ مال غنیمت زیادہ تقسیم فرمائے، اے گروہ انصار۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار نے احسانات بیان فرمائے، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، گروہ انصار، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر تم پر احسان نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ دولت ایمان بڑی چیز ہے، دولت ایمان بڑی چیز ہے۔ سرکار جب بھی صحابہ کے سامنے کوئی گفتگو فرماتے تو فرماتے تمہیں اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے، دولت ایمان سے نوازا ہے، بہت بڑی دولت ایمان کی۔ اگر کوئی غریب صحابی آ کے عرض کرتا، شکایت کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مفلس ہوں، تو سرکار فرماتے کیا تمہارے پاس ایمان ہے؟ کیا تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میرے اندر ایمان ہے۔ سرکار فرماتے وہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت کیا؟ ایمان۔ سرکار نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت اسلام دے کر، ایمان کی دولت دے کر تمہیں تمہارے اوپر احسان نہیں کیا اور تمہیں خصوصی عزت اور کرامت سے نہیں نوازا؟ خصوصی، اور تمہیں حسین ترین نام یعنی انصار اللہ و انصار الرسول کا لقب عطا نہیں فرمایا؟ کیا بات! اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ وہ انصار اللہ بنے، انصار الرسول بنے۔ اور اگر ہجرت نہ ہوتی، سرکار فرماتے اگر ہجرت نہ ہوتی تو یقیناً میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ سرکار فرما رہے ہیں کتنی شان ہے۔ ایک انہوں نے بات کی کہ مال غنیمت کم ملا ہے، ان کو زیادہ ملا ہے، سرکار ان کو فضائل بیان فرما رہے، فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے گروہ میں سے ایک فرد ہوتا، انصار کی جماعت میں سے ایک میں فرد ہوتا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں، سارے لوگ ایک وادی میں چلیں، سرکار نے سمجھایا ان کو، اور تم ایک وادی میں چلو، دو وادیوں، ایک میں سارے لوگ چلے
اور ایک میں انصار چلیں تو سرکار فرماتے ہیں یقیناً میں تمہارے ساتھ چلوں گا، یقیناً میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کیا تم اس پر راضی نہیں؟ اگلی بات بڑی پیاری بات، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ یہ بھیڑیں لے جائیں، لوگ یہ بکریاں لے جائیں، لوگ یہ چوپائے لے جائیں، لوگ یہ اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو ساتھ لے جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، تم رسول اللہ کو ساتھ لے جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا ہم راضی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسی دولت عطا فرمائی، آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا اس کے بارے میں تم مجھے جواب دو، جواب دو جو کچھ میں نے بولا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے ہمیں تاریکی اور ظلمت میں پایا تو آپ کے سبب اللہ نے ہمیں ہدایت اور روشنی عطا فرمائی، اور آپ نے ہمیں آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر پایا تو آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے گرنے سے بچا لیا، اور آپ نے ہمیں بھٹکا ہوا پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وساطت سے ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ بس ہم اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں نبی تسلیم کرتے ہوئے ہم راضی ہیں، کیا ہم راضی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم بخدا، اس تو اگلی گل تو میں ہوئے ہوئے کیا ہی بات ہے، سنیں تو فرمایا کہ قسم بخدا اگر مجھے اس قول کے سوا کوئی اور جواب بھی تم دیتے تو تم سچ کہتے، تو تم سچ کہتے، اگر تم کہو، یہ سرکار خود ان کی طرف سے بیان کر رہے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ تم بھاگ کر ہمارے پاس آئے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، سنیں بات، سرکار انصار کی طرف سے یہ فرما رہے ہیں میں نے جو باتیں کی ہیں اور تم نے جو اس کا جواب دیا وہ بھی سچ ہے، لیکن اگر تم یہ الفاظ کہتے کہ تم بھاگ کے آئے میرے پاس، ہمارے پاس، مکہ سے ہجرت کر کے بھاگ کے تم مدینے میں آئے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہم نے آپ کو پناہ دی، اور آپ جھٹلائے ہوئے آئے، توجہ ہے، آپ جھٹلائے ہوئے آئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، مدینہ والے، اور آپ مدد سے محروم ہو کے آئے تھے کہ مکہ والوں نے آپ کی مدد نہیں کی تھی اور ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو قبول کیا، اور آپ کو لوگوں نے رد کر دیا تھا اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اگر تم یہ کہتے تو تم یقیناً سچ کہتے کہ ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہی پیش آئے تھے۔ تو پھر فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور وہ ان سب نے کہا کہ بات یہ ساری سچ ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول مکرم نے ہم پر اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں پر آپ کی صورت میں فضل عظیم فرمایا ہے۔ انصار کا عقیدہ دیکھیں، وہی عقیدہ جو ہمارا ہے، سبحان اللہ، وہی عقیدہ جو ہمارا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان عظیم اور فضل عظیم کیا، احسان عظیم اور فضل عظیم کیا ہے۔ تو یہ باتیں میں جب پڑھ رہا تھا میں نے یہاں تک پڑھا، میں نے کہا کہ یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جب سرکار نے ان کے الفاظ میں یہ باتیں کہی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں نا انصار کی کتنی رب نے فضیلت رکھی، اور فرمایا کہ ایک اور حدیث سے پاک حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلا سے قول ہے، فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تین قسم کے لوگ، ایک لوگ ہیں مہاجرین اولین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجر لوگ، اور وہ دوسرے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، مہاجرین کی اور انصار کی جنہوں نے احسان کے ساتھ اتباع کی، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو بعد میں آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان سے پہلے ہم سے سبقت لے کے چلے گئے ہیں۔
والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو یہ کہتے تھے، ایک گروہ یہ ہو گیا جو مہاجرین کا اور انصار کا تھا، والسابقون الاولون والا، اور دوسرا وہ والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اس سے مراد مفسرین نے لیا تابعین، تابعین نے صحابہ کی، انصار کی، مہاجرین کی، اولین جو ہے والسابقون الاولین، ان کی اتباع کی۔ اور کیسے اتباع کی؟ احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ جو ہم ہیں، ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں نا جب دعا کرتے ہیں مغفرت کی، والذین جاؤوا من بعدہم، ترجمہ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش فرما۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، تو ہم تیسری کیٹیگری میں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ پاک کا گروہ، مہاجرین کا، انصار کا گروہ، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے فرمایا تابعین کا دور، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرے قسم کے ہم لوگ ہیں جو تابعین کے بعد آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آگے جو گزر چکے ہیں ایمان والے وہ ہمارے بھائی ہیں، مالک ہماری بھی بخشش فرما، ان کی بھی بخشش فرما۔ کسی کی بخشش کی دعا کرنا ٹھیک کام ہے، اچھا کام، قرآن سانو گھڑی گھڑی آتا بخشش آپ نے اس بھی منگو، تو آپ نے تو پہلا جڑے گزر گئے انہوں نے اس بھی بخشش طلب، اور الحمدللہ سی نماز ہی ہوئی پڑھ دیا جسے بخشش، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے میرے رب، ہمارے رب ہماری میری بخشش فرما، ولوالدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور ان مومنین کی بخشش فرما جو یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن تک جو آنے والے مومنین ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ یہ مومن کا طریقہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو صخر حمید بن زیاد سے قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب قرظی ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب کے بارے میں بتائیے، سنیں ہمیں حضور کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سرکار کی آل کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ہمارے جو بزرگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے ہمیں کیسا سبق سکھایا ہے کہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے جوڑ کے رکھنا ہے۔ سنیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف آزمائش کا ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اصحاب رسول جو ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کی مغفرت فرما دی۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں سب صحابہ کی رب نے بخشش فرما دی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اچھا، جس کی رب بخشش فرما دے اس سے رب راضی ہوتا ہے یا ناراض؟ رب کا رسول راضی ہوگا یا ناراض؟ راضی ہوگا نا۔ تو صحابہ پاک، صحابہ میں سارے صحابہ بھی آ جاتے ہیں، سرکار کی ساری آل بھی آ جاتی ہے، سرکار کی ساری آل بھی صحابہ ہی ہیں۔ امام حسن بھی صحابہ ہیں، انہوں نے سرکار کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں، اور جب دنیا سے گئے تو رسول اللہ کہتے ہوئے گئے۔ امام حسین نے بھی ایسے ہی اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ سارے جتنے بھی سرکار کی آل تھی سرکار کی موجودگی میں وہ بھی صحابہ ہی تھے، لیکن صحابہ کی تعریف انہوں نے بتا دی، فرمایا کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی اللہ کریم نے بخشش فرما دی ہے، اور ان سب کے لیے اپنی کتاب میں جنت واجب کر دی ہے رب نے۔ ان سب کے لیے اللہ کریم نے جنت واجب فرما دی اپنی کتاب کے اندر۔ اگلی بات، چاہے وہ نیکیاں کرنے والے ہوں یا خطاؤں کا ارتکاب کرنے والے ہوں،
صحابہ چاہے انہوں نے نیکیاں کی ہوں چاہے انہوں نے خطائیں کی ہوں، رب نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اے ساڈا عقیدہ سمجھ آ گئی؟ اسی وجہ تو اسی کسی صحابی دے بارے کوئی نکا جملہ نہ رکھ دے۔ صحابی ہونا صرف صحابی ہونا تھوڑا اجر ہے۔ صحابی ہوندہ پتہ کون ہے؟ جس پڑھیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تا سرکار دی ذات تے ایمان لے کے آیا، سرکار نو اپنا نبی اور رسول منیا، اس اللہ نو وحدہ لا شریک منیا، اور اس تو بعد اسی ایمان اتے اس دی موت آئی ہوئے، سرکار دی زیارت بھی اسے نصیب ہوئی، ایمان لے کے آیا، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری، جب گیا تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا۔ یہ ہے صحابی۔ تو اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے کیونکہ انہوں نے سرکار کی زیارت فرمائی ہے۔ سرکار کی زیارت اور ایمان یہ دونوں چیزیں ہیں تو رب نے ان کے لیے جنت واجب فرما دی۔ آگے فرمایا خواہ وہ خطائیں کرنے والے ہوں یا نیکیاں کرنے والے ہوں، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب فرما دی ہے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ کون سا وہ مقام ہے جہاں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے لیے جنت واجب فرما دی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قرآن کی یہ آیت پڑھ لو نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب رب ایک مرتبہ اپنی رضا کسی کو عطا فرما دیتا ہے پھر ناراض نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ جب رب کسی کو اپنی رضا عطا فرما دے پھر رب ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اصحاب کے لیے جنت اور اپنی رضا واجب فرما دی ہے، اور تابعین پر ایک شرط لگا دی، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک شرط لگا دی جو صحابہ پہ نہیں لگائی۔ کیا وہ شرط یہ ہے کہ وہ انتہائی عمدگی کے ساتھ، انتہائی احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ صحابہ کی اتباع اور پیروی کرنا یہ شرط لگا دی اللہ کریم نے تابعین کے لیے۔ تابعین کے لیے شرط لگ گئی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صحابہ کرام کی اتباع میں، صحابہ کرام کی اتباع میں ان کی پیروی کرتی ہو، اور پیروی بھی ایسی جو انتہائی اچھی، احسان والی ہو، عمدہ ہو جو پیروی، ایسی پیروی تم نے کرنی ہے۔ اور پیروی کن میں ہونی چاہیے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اعمال حسنہ میں ان کی اقتداء کی جائے، اعمال حسنہ میں ان کی اقتداء کی جائے، اور دیگر امور میں ان کی اقتداء نہ کی جائے۔ مطلب یہ جو صحابہ پاک کے اچھائی والے امور ہیں ان کی اقتداء کی جائے، اور جو ان سے کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں فرمایا ان کی اقتداء نہ کی جائے۔ بس اچھائی میں تم نے کیا کرنی ہے؟ ان کی اقتداء کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم مشاجرات صحابہ ہوئے، صحابہ کی آپس میں کچھ لڑائیاں ہوئیں، تو فرمایا تم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا صرف اس وجہ سے جائے گا کہ تم نے ان کی اچھائیوں میں اتباع کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر تم نے ان کی اتباع کی تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے جو صحابہ ہیں نا، صحابہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن میں سے تم جس ایک کی بھی اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی دولت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کیسا ہمارا کہ ہم صحابہ کے ساتھ کیسے پیار کر سکتے ہیں، سرکار کی آل کے ساتھ کیسے پیار کر سکتے ہیں۔ اگر نکتہ چینیاں کی جائیں، اگر ان کی ہر بات کو پھرولا جائے، پھر کیا آ جائے کہ یہ صحابہ ایسے کیا کرتے تھے، یہ ایسے کیا کرتے تھے، تو یقین جانیے وہ تو بخشے ہوئے ہیں نا، اللہ نے ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جنت رب نے ان کے لیے لازم قرار دے دی ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟
نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. ہمیں جو حکم دیا گیا کہ ہم نے ان کی بخشش کی دعائیں کرنی ہے، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. جنتی 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 جنتی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی. پھر ہم سے نازیبہ باتیں نہیں ہوتی، ہم سے کسی صحابی کے بارے میں بغض نہیں ہوتا، ہم سے کسی سرکار کی آل کے فرد کے ساتھ بغض ہم سے ہمارا نہیں ہوتا. ہم صاف ستھرے لوگ ہیں بھائی، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں. اسی وجہ سے فرمایا نا، جو محبت والی بات ہے ان کی لے لو، اور اگر کون سے اس قسم کی خطا ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دو. ہم تو محبت والے